تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں مکہ میں۔ تو یہ ہے، ابھی ہم مکہ کی روڈ سے جا رہے ہیں اپنے ہوٹل کی طرف۔ ابھی ہم گئے تھے غار ثور کی طرف، وہاں سے ہماری واپسی ہو رہی ہے، تو ہم نے ٹیکسی بک کی ہے، اس میں ہم بیٹھ کے جائیں گے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے غار ثور کی طرف جاتے ہیں، تو ہم ٹیکسی میں ابھی بیٹھ گئے ہیں۔ تو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مکہ کی کچھ ہسٹری میں بتاتا ہوں آپ کا۔ سعودی عرب کا یہ جو صوبہ ہے، اس کا یہ دارالحکومت ہے مکہ، اور صوبے کا نام بھی مکہ ہے، اور اسلام کا مقدس ترین شہر ہے۔ اس کی جو آبادی ہے جو 12 لاکھ سے زیادہ ہے، 12,94,000 اس سے بھی اوپر ہے، اور مکہ سے جو جدہ کا سفر ہے یہ 73 کلومیٹر ہے، اور سطح سمندر سے اس کی بلندی 277 میٹر کی ہے، اور بحیرہ احمر سے یہ 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اسلام کا سب سے مقدس ترین شہر ہے، اور یہاں پہ ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان یعنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہاں کا حج کرنا فرض ہے، اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے، اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکے۔ تو انگریزی میں اس کے سپیلنگ MECCA میکا ہے۔ میکا کا اس کا مطلب تھا مرکزی مقام، گروہ یا کسی جگہ پہ زیادہ سے زیادہ ہجوم کا ہونا۔ تو 1980 کی دہائی میں سعودی حکومت نے اس کا نام MECCA میکا سے بدل کے مکہ MAKKAH کر دیا تھا۔ مکہ میں سب سے اہم مقام خانہ کعبہ ہے، جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے تعمیر کیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو ہے اسلام سے قبل بھی یہ سب سے اہم اور عبادت کی جگہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار کا سب سے بڑا اس دور کا مرکز بھی تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مورخین کا کہنا ہے کہ جنوبی عرب سے لے کے شمالی عرب، رومی اور سارے زمینی راستے یہاں سے گزرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جو مسلح جات ہے بحیرہ عرب اور بحرین کے راستے سے یہیں سے ہو کے جاتے تھے۔ مکہ شہر میں ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی تھی، اور اسلام یہیں پہ آیا تھا، اور اسلام کا نور یہیں سے پھیلا تھا، اور یہاں پہ اب مسجد الحرام بنا دی گئی ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے ہے اسپیشلی، اور یہاں پہ حج اور عمرہ وہ ادا کرنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پہلا گھر جو کہ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جو ہے 570 یا 571 عیسوی میں یمن کا فرما نوا ابرہہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی کے ساتھ، بعض میں اس سے زیادہ بھی ہے، 9 بھی ہے، اس نے کعبے کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اہل مکہ کے خیال میں وہ اتنی بڑی فوج لے کے کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اپنے سردار عبد المطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چلے گئے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پرندے بھیجے تھے جن کا نام ابابیل ہے۔ انہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں کے ذریعے پتھر برسائے تھے، اور اس وجہ سے یہاں کا جو وہ حملہ آور تھے وہ بھاگ گئے تھے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور یہ وہی سال تھا جس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی مکہ میں خانہ کعبہ کے بالکل پاس سے گھر ہے، میں نے پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا ہے، وہیں پہ ہوئی تھی، اور اسی شہر پہ آپ پہ وہی نازل ہوئی تبلیغ اسلام کی زندگی۔ اسلام کی وجہ سے جو ہے کفار آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو تنگ کرتے تھے، یہاں سے پھر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ 10 رمضان 8 ہجری کو، اور یعنی کہ 630 عیسوی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی قیادت میں اس شہر میں دوبارہ داخل ہوئے، اور یہاں پہ آپ نے حج اور عمرے کا جو ہے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا رہا آپ نے وہ اسی طرح کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 630 عیسوی میں ہی ایک جنگ لڑی تھی جہاں پہ آپ نے مکہ کو آزاد کروایا تھا، اور اس کو فتح مکہ کے نام سے یاد بھی کرواتے ہیں، جہاں پہ جھنڈا لہرایا تھا، وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کو ایک پہلے دکھائی ہوئی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے عروج پہ پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ مسلم دنیا اور معروف علماء کرام دانشوروں کا مسکن بن گیا، اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب رہنا چاہتے تھے وہ پھر یہاں پہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں حج کی مشکلات اور اخراجات کے باعث بھی تھے، لیکن
اس آہستہ اس کی جگہ کو جو ہے مسجد کو بڑا کیا گیا، حج والی جگہ کو بڑا کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ قیام کر سکیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں ایک چھوٹا سا مکہ کا شہر اس کو بہت بڑا کر دیا گیا، اور بہت بڑی یہاں کی ایک جو ہے اسلام کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ ہے صدیوں سے ہاشمی شرفا گورنری یہاں پہ رہی ہے اور حکمران کے تابع ہوتے تھے، جو کہ خود کو حاکم حرمین شریفین کہلاتے تھے۔ 1926 میں سعودیوں نے شریف مکہ کی حکومت ختم کر دی اور مکہ کو سعودی عرب میں شامل کر لیا تھا۔ جدید زمانے میں حاجیوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث شہری تیزی سے وسعت اختیار کرتا رہا، شہر یہاں کا وسعت طے کرتا رہا اور بہت بڑی بڑی بلند اور بالا شاپنگ مالز اور سرنگیں یہاں پہ تیار کر دی گئی ہیں۔ مکہ کی جو اہمیت ہے اس کی میں بتا دوں، مسلمانوں کے اندر بہت ہی ہے کہ حج اسلام کا جو 5واں بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور یہاں پہ تقریباً ہر سال تقریباً ذوالحجہ میں 20 سے 30 لاکھ ہر سال مسلمان یہاں پہ آتے ہیں، جو کہ حج اور عمرے کی سعادت ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ زمزم کا جو کنواں بھی ہے مسجد الحرام کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان جو ہیں تینوں، ان کو یہاں پہ کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں، وہ بھی مکہ میں ہیں۔ اور دنیا کا جو واحد ہے یہ مرکز گاہ ہے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور سب سے بڑا حج کا جو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے وہ بھی یہیں پہ ہوتا ہے مکہ میں۔ اور یہ ان کی حکومت کو بہت ہی، میں کہوں گا کہ وہ بہت ہی بڑا کام کرتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو کنٹرول کرنا، میڈیکل کی فیسلٹیز، اس کے ساتھ ساتھ زبان کا ترجمہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ تو ایپ بھی بن گئی ہیں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ آپ جمعہ سن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر، ہوٹل، بہترین سہولتیں یہاں پہ میسر کی گئی ہیں۔ اور جو غیر مسلم ہے وہ مکہ میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے، وہ بالکل جو پرانے احکامات ہیں پراپر ہر کسی کے ڈاکومنٹ یہاں پہ چیک کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کی انٹرسٹ ہوتی ہے تو آپ کو وہ جو ہے آپ کی جو گاڑی ہوتی ہے اس میں سارے ڈاکومنٹ چیک کیے جاتے ہیں، اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ تو آج کی یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔